یہ وہی تھی کس کے لیے؟ تسکین قلب کے لیے، دل کی تسلی والی وہی تھی۔ اوحینا الیہ، یہ ہو گیا۔ اب اللہ نے ساتھ سرفرازی ذکر کر دی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اب قرآن بیان کرتا ہے برادران یوسف کنویں میں ڈالا حضرت یوسف کو، قمیص لے لی، قمیص اتار دی۔ اس قمیص کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہیں، مفسرین نے لکھا وہ قمیص جو تھی، اچھا ابھی ذرا دیکھو اس پر بات کرتا ہوں۔ جاؤ اباہم، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اب واپس چلے ہیں باپ کے پاس۔ اب وہاں پر جواب دہی بھی کرنی ہے، تو وہاں انہوں نے چند مکر کیے، بھائیوں کے چند مکر ہیں۔ قرآن پاک ان مکروں کو ذکر کرتا ہے۔ پہلا مکر، عام روٹین یہ تھی کہ وہ اپنے مویشی وغیرہ عصر کے وقت گھر واپس لے آتے، عصر کے وقت پہنچ جاتے، لیکن آج بجائے عصر کے رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کے وقت گھر آئے۔ یہ مکر تھا، اور اس مکر سے مقصد ان کا کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ بہانہ کریں گے کہ حضرت یوسف کو ہم تلاش کرتے رہے اور اس لیے ہمیں لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے ماتم بھی کرنا تھا، رونا بھی تھا، اور یہ رونا تھا تکلف والا، تسنو والا۔ تو اندھیرے میں جو جائیں گے تو آواز تو آئے گی رونے کی، ابا چہرہ نہیں دیکھے گا، اب چہرے پہ اگر نظر پڑے تو کہیں سارے جھوٹ کی کلی کھولی نہ جائے، تو اندھیرے میں آ کر وہاں فراڈ کریں گے، روئیں گے، اور حضرت ہماری شکل نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے تو جھوٹے آدمی کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے تقریباً کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اندھیرے میں آئے، مقصد یہی تھا، تلاش کا بہانہ، اور دوسرا چہرہ مخفی رہے، دیکھ نہ سکے، اس لیے جاؤ اباہم، آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء یبکون، عشاء شام کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ یہ دوسرا مکر ہے، شور بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، اور آئے بھی اندھیرے میں۔ قالو یا ابانا، کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبقو، ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسفا، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا گیا ان کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے ہماری بات کا، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہوں ہم کیسے ہی سچے، ہم کیسے ہی سچے ہوں، تجھے ہماری بات پہ یقین نہیں آنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام منتظر تھے، بھئی خیر ہو آج بیٹے نہیں آئے، اور اب تو انتظار بھی زیادہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ یہ مارکا پہنچا ہے شام کو، یبکونا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان مولویوں کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے کا اعتبار نہیں رہا، ان مولویوں کے رونے کے بعد کسی کے رونے کا اعتبار، یہ خیال کرنا بزرگ بیٹھا ہوگا رو پڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے گا، لیکن یہ بھی رو رہے ہیں یبکونا۔ اور یہی حال ہے، اللہ نے یہ واقعہ بھی عجیب طرز پہ بیان کیا، یہی حال ہے شیعہ کا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی حال ہے کس کا؟ شیعہ کا۔ حضرت حسین کو بلانے والے شیعہ، اور اس پر شیعہ مذہب کی 20 عبارتیں شاہد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے بلانے والے شیعہ 18,000 خط لکھے، خطوں کی بوریاں بھر گئی، نانو بلا امام، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ 18,000 خط لکھ کے
کوفی شیعوں نے حضرت حسین کو دعوت دی اور خود حضرت حسین کے قافلے پہ حملہ کرنے والے شیعہ اور حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیعہ، یہ صرف ہماری بات نہیں، حضرت حسین کے قاتل خود شیعہ ہیں۔ اور یہ بیان ہے حضرت زینب کا جو خود واقعہ کربلا کے اندر موجود تھی، اور یہ بیان ہے حضرت سکینہ کا جو واقعہ کربلا کی عینی شاہدہ ہیں، وہاں پر موجود تھی، اور یہ بیان ہے زین العابدین کا جو وہاں پر واقعہ کربلا کے اندر موجود تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی بقیہ قافلہ حسینی کے افراد ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنے والے شیعہ، بلانے والے بھی شیعہ اور قتل کرنے والے بھی شیعہ۔ اب آپ اندازہ کرو پروپاگنڈا کا، یزید دمشق میں بیٹھا ہے، بدنام یزید کو کیا اور قتل خود کیا۔ یاد رکھ لو یہ ایسا زبردست موضوع ہے، دنیا کا کوئی شیعہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی اپنی کتابیں بھرمار ہے، ان میں ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، اس میں حضرت زینب، حضرت سکینہ، امام زین العابدین ان کا صاف بیان موجود ہے۔ فرماتے ہیں اتبکون علینا، اور کوفہ کے شیعہ لانتیوں، آپ پہ خدا کی لعنت ہو، کیا اب روتے ہو؟ من قتلنا، ہمیں تمہارے علاوہ قتل کس نے کیا؟ قتل کرنے والے بھی تم ہو، خیموں کو آگ لگانے والے بھی تم ہو، اور رونے والے بھی تم ہو۔ آج یہ ذاکر بدماش لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں عجیب و غریب باتیں، کبھی کہتے ہیں مسلمان کو خراب کرنے کے لیے جی حضرت حسین نانے کا دین بچانے گئے تھے۔ یہ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں حضرت حسین نانے کا؟ اچھا کبھی سوچا ہے کہ حضرت حسین جب گئے تو اس وقت سینکڑوں صحابہ موجود تھے؟ اس بات کو ذرا سوچ لو، سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اور صحابہ کون سے؟ بدری صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ، اور احد والے صحابہ، مہاجرین صحابہ، سینکڑوں تو میں نے ویسے کہہ دیا، ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ اب اسی نقطے کو حل کر لو کہ اگر نانے کے دین کو خطرہ ہے تو اکیلا حضرت حسین جا رہا ہے، کوئی صحابہ کی جماعت نہیں چلی ساتھ، نہ بدری صحابہ، نہ احد والے، نہ کوئی اور صحابی ساتھ چلا، اور ساتھ لے کس کو جا رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر حضرت حسین لڑنے کی نیت سے نکلتے، جہاد کی نیت سے نکلتے، تو اسلام نے اجازت ہی نہیں دی چھوٹے بچوں کو جہاد میں لے جانے کی یا مستورات کو جہاد میں لے جانے کی۔ رافضیوں نے پراپاگنڈا کیا، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ تو شیعہ ہے، سنی کا ذہن بھی یہ بن گیا کہ نانے کے دین کو خطرہ تھا، اور حضرت حسین اگر نہ نکلتے دین نہیں بچ سکتا تھا، اور دین حضرت حسین جہاد کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایسا زہر آلود ذہن دیا گیا کہ اس ذہن کے بعد کسی صحابی کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ آپ خود سوچ لیں، اگر دین سب کو خطرہ تھا تو بدر والے صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ احد والے صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ اور ہزاروں صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ شیعہ کا ذہن تو ہے کہ وہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے صحابہ نبی کی وفات کے بعد وہ معاذ اللہ ایمان چھوڑ گئے تھے۔ لیکن افسوس تو سنی پر ہے کہ یہ بھی بولی شیعوں کی بولتا ہے، لیکن پتہ چلتا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھ لو، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین کو شیعوں نے دھوکہ دیا، اور حضرت حسین شیعوں کے دھوکے میں آ کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کو چھوڑ دیا، ورنہ علی کا بیٹا ہو کر جہاد سے کیسے فرار اختیار کرے؟ شیعہ کی خود اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت حسین خود کہنے لگے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ یا سرحدوں پر لے جاؤ۔ یہ تو شیعہ خود بیان دے رہے ہیں، یا مجھے واپس جانے دو مکہ میں۔
اگر جہاد کے لیے نکلے یا نانے کا دین بچانے نکلے تو پھر اپنے ارادہ سے پسپائی کیوں اختیار کی؟ پھر آج بھی دنیا کے شیعوں کو چیلنج کر کے کہو کہ حضرت حسین کا جو مقام شہادت ہے وہ راستہ ہے جو دمشق جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جہاں وہاں پر جا کر تحقیق کرو، جہاں حضرت حسین جب وہاں اس مقام کربلا پہ پہنچے ہیں تو کربلا کا جو راستہ ہے وہ دارالحکومت دمشق کا راستہ ہے۔ تو حضرت حسین اسی یہ اس بات کی شہادت ہے، مقام بھی شاہد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلم بن عقیل کی خبر کی تحقیق ہو گئی تو حضرت حسین نے ارادہ ترک کر دیا تھا شیعوں کے پاس آنے کا، اور حضرت حسین نے دمشق یزید کے پاس جانے کا ارادہ ہی نہیں کر لیا بلکہ آپ چلے بھی ہیں، اور جہاں آپ کی شہادت ہوئی آج بھی وہ رستہ دمشق کی سمت پہ ہے، نہ کہ کوفہ کی سمت ہے۔ کوفہ کو رخ موڑ کر دمشق کو جا رہا ہے۔ آخر سوال ہے کہ آپ کوفہ رہے ہیں، دمشق کو کیوں مڑے اور دمشق کے راستے پہ شہید کیوں ہوئے؟ تو اصل میں بدماشی تھی شیعوں کی، انہوں نے خط لکھے، دھوکہ کیا یہودیوں نے، اور پھر جب دیکھا حضرت حسین آ کر پھنس گئے تو انہوں نے بے دردی سے شہید بھی کیا اور غدار بھی بن گئے کہ ہمارے راز اور پول نہ کھل جائیں۔ یہی وجہ ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کرنے والے وہ سنی نہیں تھے، شیعہ تھے، بلانے والے بھی شیعہ اور غداری کرنے والے بھی شیعہ۔ جب مسلم بن عقیل داخل ہوئے تو ابن زیاد اس وقت گورنر فوری طور پر مقرر ہوئے تھے، تو ابن زیاد جب آیا، ابھی مسلم پیچھے تھا، خبر مشہور تھی کہ حضرت حسین آ رہے ہیں کوفہ میں، تو زیاد نے اس طرح کپڑا ڈالا ہوا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا اور 7 آدمی بھی تھے، اس طرح کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے۔ تو زیاد کا جب گھوڑا آگے آیا تو انہوں نے مرحباً جبنا رسول اللہ یہ نعرے لگانے شروع کیے، اللہ کے نبی کے بیٹے، مرحباً اہلاً سہلاً، ہزاروں اکٹھے ہو گئے، ہزاروں کوفہ کے شیعہ۔ اور جب ابن زیاد نے نقاب کھولا تو سامنے ابن زیاد کا چہرہ تھا، سب نے ہاتھ جوڑے، دی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہی بے ایمان تھے صرف زیاد کا چہرہ دیکھ کے۔ اب جب مسلم بن عقیل پہنچا تو ایک گھر نہیں ملتا تھا اس کو سر چھپانے کے لیے، یہ جتنے غدار تھے یہ سارے بھاگ گئے، اور انہی غداروں نے حضرت حسین کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، اور اس زمانے سے آج تک رو بھی رہے ہیں۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ قاتل بھی خود اور رونے والے بھی، کنویں میں بھی خود ڈالا، اور عشاء یبکون۔ لوگ سمجھتے ہیں بیچارے یہ روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ رونے والے رو رہے ہیں۔ اور اسی یہی طریقہ ہے پیروں کا، یہ جو آپ کے دجال قسم کے پیر ہیں، ایمان کے لٹیرے، صحیح پیر ہو تو وہ تو ولی اللہ، صحیح ولایت کو ہم مانتے ہیں۔ یہ جو جھوٹے پیر اور مشرک ملا پیر، یہ ان کے پاس اگر آپ جائیں تو پہلے والے میں ان کی کوئی پتہ نہیں کرنٹ لگا ہوتا ہے، جب آپ جائیں تو روتے ہیں بے ایمان۔ اب عام آدمی دیکھتا ہے بیچارہ رو رہا ہے، شکل بھی بڑی خوبصورت ہے، پگڑی بھی بڑی ہے، داڑھی بھی چٹی ہے، حضرت صاحب ہیں بھی کربوگا شریف کے یا جھانگ شریف کے یا سرائے خربوزہ کا شیطان، ہیں بھی بڑے اچھے اور ہیں بھی بڑے بزرگ۔ اب دیکھ کر یہ بیچارہ جب دیکھتے ہیں نا رو پڑا ہے تو یہ کہتے ہیں چلو حضرت جی بیعت کر، نیک آدمی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں برادران یوسف کا رونا یہ رونے پر اعتماد ختم کر گیا۔ اب سمجھنا ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، جھوٹے اور سچے کی پہچان پیدا کر۔ ہاں بھائی، عشاء یبکون، آئے شام غریبہ مناتے ہوئے، شام کے وقت، یبکونا قالو یا ابانا، کہا ہمارے ابا جی، انا ذهبنا، ہم گئے، دوڑ لگا رہے تھے،
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو عند متاعنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ابا جی بھیڑیا کھا گیا. کیسی تقریر کی. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور تو نے ہماری بات ماننی کوئی نہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ کیسے ہی ہم سچے ہوں لیکن تو مانتا نہیں ہے کیونکہ ہم بے اعتبارے لوگ ہیں. پہلے بھی آپ کا اعتبار نہیں. کتنے مکر آ گئے؟ کتنے مکر آئے؟ 3. پہلا مکر جاؤ عشاء کے وقت آنا. دوسرا وقت مکر روتے ہوئے آئے. تیسرا مکر تقریر. یہ تقریر کی کہ ہم دوڑ رہے تھے اور بھیڑیا آیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا آگے بجاؤ والا کمی سے ہی مکر چہارم اور لائے حضرت یوسف کی قمیص پر بِدَمٍ کَذِبٍ جھوٹ موٹ کا خون ذی کذب جھوٹا خون. انہوں نے کوئی بکری ذبح کی یا ہرنی کا بچہ ذبح کیا تو جو قمیص تھی اس کو اس کے اندر رنگ دیا خون سے. اب باپ کے سامنے نشانی کے طور پہ لے آئے. کہتے ابا جی تجھے اعتبار نہیں آئے گا یہ قمیص بھی دیکھ لے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو قمیص دیکھی تو قمیص بالکل سالم تھی. جھوٹ چھپ نہیں سکتا نا. قمیص بالکل سالم تھی. حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر کہا بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا. بڑے پیار سے قمیص تو اتار لی اور قمیص کا تو اس نے احترام کیا حضرت یوسف کی قمیص کا. قمیص کو کہیں خراش بھی نہیں آنے دی اور کہیں پھٹی بھی نہیں اور درمیان سے حضرت یوسف کو نکالا ہے. قمیص کا ادب کیا ہے بڑا. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کہا کہ حضرت یعقوب